بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہماری ملاقات مقدر میں کی تھی۔ کافی مشکلات اور رکاوٹیں آئیں راستے میں، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، محض اللہ کی توفیق سے ہم پہنچ گئے ہیں۔ باقی جس طرح ہمارے بزرگ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس پروگرام کا بڑی بے صبری سے انتظار ہو رہا تھا، انہوں نے بھی فرمایا اور میں بھی یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس وجہ سے انتظار کر رہا تھا کہ ہم بھی گالیاں دیں گے، برزبانی کریں گے یا کوئی اوچھے ہتھکنڈوں پر ہم اتریں گے، تو ہم نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں۔ الحمدللہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم تو جو اسلام کے دشمن ہیں، کھلے عام دشمنی کر رہے ہیں، ہم تو ان کو بھی صاحب کہتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کیوں کہتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بھی مرزا صاحب کہا کرتے تھے۔ تو ہم تو بدزبانی ہماری تربیت میں کبھی آئی ہی نہیں، اس لیے ہم انتہائی مثبت انداز میں اپنا نقطہ نظر پہلے بھی پیش کرتے رہے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے فضائل صحابہ و اہل بیت۔ ہر اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے اور ان کا کامل احترام کرتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 4-5 سال پہلے، مرزا انجینئر محمد علی جیلمی صاحب نے یہ کہا تھا کہ علماء اہل حدیث ناسبی ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، پرانی بات ہے۔ تقریباً 4-5 سال تو ہو گئے ہیں۔ ہم نے جواب میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور اس ویڈیو میں بھی میرے استاذ گرامی شیخ الحدیث علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تھے، اور میں نے ان سے سوالات کیے اور اس بات کو واضح کیا کہ علماء اہل حدیث کیسے ناسبی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اہل حدیث کو ناسبی کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے قادیانیوں کو مسلمان کہنا۔ اہل حدیث ایک سوچ اور فکر کا نام ہے، ایک منہج کا نام ہے، کتاب و سنت کا نام ہے، سلف صالحین کے اتفاقی اور اجماعی فہم کا نام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اہل حدیث ہو اور ساتھ میں ناسبی ہو؟ بھلا کتاب و سنت نے ناسبی بنانے کی کبھی کوئی تعلیم دی ہے؟ ہاں، اگر تو یہ شیعہ والا ناسبی ہے، رافضی جو ہم اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں، تو پھر ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ناسبی ہیں، کیونکہ روافض ہر اس شخص کو ناسبی کہتے ہیں جو ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کا دفاع کرتا ہے، ان کی شان کو مانتا ہے، ان کے ایمان کو مانتا ہے، وہ ہر اس شخص کو ناسبی کہتے ہیں۔ باقاعدہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور ان کے ویڈیو بیانات بھی موجود ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام لینے والے کو احترام نہ دو جب تک وہ صحابہ کرام کا دفاع کرتا ہے، وہ ناسبی ہی رہے گا۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ اگر تو رافضیوں کی طرف سے ہمیں جو ناسبی کہا جاتا ہے وہ مراد ہے تو ہم واقعی ناسبی ہیں، لیکن اگر ناسبیت سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا بھی احترام کیا جائے، اہل بیت کی عزت اور تکریم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی بھی عزت اور تکریم کی جائے، یہ اور صحابہ کرام کے علاوہ اہل بیت کو برا بھلا کہہ کر اہل سنت سے نکلنے کو اگر ناسبیت کہتے ہیں تو حاشا و کلا، حاشا و کلا۔ اللہ رب العزت اس دن سے پہلے ہمیں موت دے دے جب ہم صحابہ کرام کا نام لے کر اہل بیت کی دشمنی کریں یا اہل بیت کے بارے میں کبھی بغض کا اظہار کریں۔ ایک مسلمان، ایک سنی، ایک اہل الحدیث کیسے وہ اہل الحدیث بن گیا؟ جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو شخص اہل حدیث کو ناسبی کہتا ہے وہ اصل میں اہل حدیث کو برا بھلا کہہ رہا ہے، محدثین کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے ناسبی نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہم نے جواب دیا تھا جب مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے یہ باتیں کی تھیں، اور وہی باتیں بنیاد بنائی گئی تھیں جو آج بنیاد بنائی جا رہی۔ انہوں نے شیخ اقبال کیلانی حافظہ اللہ تعالی ان کی کتابوں میں سے کچھ باتیں پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں۔ انہوں نے اہل بیت کی فضیلت والی حدیثیں چھپا لی۔ تو ہم نے اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے شیخ اقبال کیلانی حافظہ اللہ تعالی کی وہ کتاب پیش کی جو سپیشل انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں لکھی ہوئی۔ بھلا ناسبی ایسے ہوتے ہیں جو اسپیشل کتاب لکھ کر ایک ایک فرد اہل بیت کی تعظیم کریں اور ان کی عزت کریں اور ان کے فضائل بیان کریں، انہیں ناسبی کہتے ہیں۔ اہل سنت تو ایک ایسا سچا اور سچا مذہب ہے کہ اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بالکل اعتدال ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو اہل بیت کے نام پر بہک گیا، اہل بیت کی شان میں غلو کر کے صحابہ کرام پر طعنہ زنی کرنے لگا، صحابہ کرام کی گستاخی کرنے لگا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کے رد عمل میں صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی خاطر یا اس کی آڑ میں، صحابہ کرام کا یہ دفاع ہے ہی نہیں کہ آپ اہل بیت کے درپے ہو جائیں، یہ کون سا دفاع؟ ہم کہتے ہیں اہل بیت بھی صحابہ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جب ہم صحابہ کا لفظ بولتے ہیں اس میں اہل بیت بھی موجود ہیں، خارج نہیں ہے۔ یہ تو بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے نا، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اشتہار پہ بھی لکھ دیا جاتا ہے فضائل صحابہ و اہل بیت کے، شاید ان کو شبہ ہو رہا ہو کہ اہل بیت کوئی الگ ہے۔ ہم جب صحابہ کہتے ہیں کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ صحابی نہیں ہے؟ بالکل ہیں۔ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا صحابیہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ کیا حسن و حسین رضی اللہ عنہما صحابی نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ تو جب ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو اہل بیت اس میں شامل ہوتے ہیں، اس سے خارج نہیں ہوتے۔ یہ کسی مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں جی اہل حدیث ان پر طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم نے اس وقت بھی چیلنج دیا تھا، پھر جب کچھ لوگوں نے دوبارہ یہ بات کی ہم نے اس وقت بھی چیلنج کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کسی ایک عالم کا نام لے ہمارے سامنے بیٹھ کر اور کہے کہ اس کی یہ ناسبیت ہے، یہ اس نے اہل بیت کے بارے میں برا کہا۔ سب لوگ اس بات کا گواہ ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی یہ بات کہنے کی جرأت کر سکا
اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں اپنے علماء، اپنے بزرگ، اپنے شیوخ الحدیث، ان کی دعاؤں سے اور ان کی تربیت سے اور ان کی تعلیم سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے سینہ تان کر یہ بات کہتے ہیں، کسی میں جرأت ہے تو ہمارے سامنے آ کے بیٹھے اور بتائے کہ کیا مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی ناسبی تھے؟ دور بیٹھ کے بات کرنا تو آسان ہے نا، دور بیٹھ کے بڑھ کے مارنا آسان ہے، لیکن سامنے بیٹھ کر بات کو ثابت کرنا مشکل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا کہ آؤ علماء اہل حدیث کے بارے میں آپ کو جو اشکال ہے ہمارے سامنے بیٹھ کے پیش کرو، ہم اللہ کے فضل و کرم سے روافض کو بھی جواب دیتے ہیں اور بعد والوں کو بھی جواب دیں گے، انہیں بھی بتائیں گے جس طرح رافضیوں کو ہم نے الحمدللہ جواب دیا اور مسکت جواب دیا۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ علماء اہل حدیث ناسبی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احترام کا معنی یہ ہے کہ سب صحابہ کا احترام کریں۔ جب ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی جنتی ہے، ایک ایک صحابی جنتی ہے، یہ اہل سنت کا، اہل الحدیث کا یہ دعویٰ ہے اور یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جب ہم جنتی کہتے ہیں تمام صحابہ جنتی ہیں، اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں۔ ہم کسی ایک صحابی، ادنا سے ادنا صحابی کو خارج نہیں کرتے۔ آپ تو ان لوگوں کا نام لیتے ہو، ان صحابہ کا جو اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی بڑے جانثار ہیں، آپ تو ان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ہم ان کا ادب اور احترام نہیں کرتے۔ اور ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جو لوگ زیادہ نام لے کے نعرے مارتے ہیں نا، وہ لوگ خود بہت پیچھے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت۔ اب دیکھیں کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنا لیا، کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنا لیا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائی مذہب بنا لیا نا۔ اب عیسائیوں کا کیا دعویٰ ہے؟ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، یہ عیسائیوں کا یہی دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو، حالانکہ ہم تو مانتے ہیں نا۔ ہم 100 دفعہ ان کو بتاتے رہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ ماننے والے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جس طرح ہم منوانا چاہتے ہیں تم اس طرح نہیں مانتے، لہٰذا تم منکر ہو، تم گستاخ ہو، تم ان کی یہ شان نہیں مانتے، تم ان کی وہ شان نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں جو شان کتاب و سنت میں ثابت ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، اور جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے آپ 1000 دفعہ ہمیں مجبور کرو، تانے دو، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار۔ اسی طرح اہل بیت کے نام پہ بھی لوگوں نے مذہب بنایا کہ نہیں بنایا؟ ان کی بات نہیں کر رہا، ان کی کر رہا۔ اہل بیت کے نام پہ مذہب بنایا لیکن اہل بیت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ وہ کہتے تم علی کو نہیں مانتے، ہم کہتے مانتے ہیں، وہ کہتے نہیں مانتے۔ ہم پہلے ہی انہیں بتاتے ہیں کہ جس طرح تم منوانا چاہتے ہو ہم واقعی اس طرح نہیں مانتے، ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح کتاب و سنت نے بتایا ہے، اس طرح ہم مانتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کمی کرنا یا ان پر طعن کرنا ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، جو انہوں نے خود بیان کیا، صحیح مسلم ہے، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم سے محبت تو مومن ہی کریں گے اور تم سے بغض منافق ہی رکھیں گے، مومن ہمیشہ علی سے محبت کرتا ہوگا،
اور علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا پکا منافق ہے، اس بات میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن عیسائیوں کی طرح ہمیں یہ تانا نہ دو کہ تم اس طرح نہیں مانتے جس طرح ہم منوانا چاہتے، یہودیوں کی طرح یہ تانا نہ دو کہ جس طرح موسیٰ کو ہم منوانا چاہتے تم نہیں مانتے۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور نعرے ایسے ہی بنتے ہیں نا کہ فلاں ہمارے ہیں تمہارا ان سے کوئی تعلق، ایسے ہی نعرے بنتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ نے بھی نعرہ لگایا ہم ابراہیمی ہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ہم ابراہیمی ہیں یہ کہہ کر مسلمانوں کو ابراہیمی ہونے سے نکالنا تھا کہ یہ ابراہیمی ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوا۔ ظالمو تم تو نام لیتے ہو نا ابراہیم کا، کیا تم نے ابراہیم والا کام بھی کیا ہے؟ ابراہیم سے حقیقی تعلق ان لوگوں کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ و اہل بیت کے محب بھی ہیں، عقیدت رکھنے والے، احترام کرنے والے، ہم ذرا برابر بھی احترام میں کمی نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ مقام ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کے جو دلائل ہیں بودے دلائل ان کا رد کریں گے، اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ کیوں؟ یہ کتاب و سنت کا فیصلہ ہے، یہ صحابہ کا اجماعی فیصلہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ صحابہ میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اگر کوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ازواج مطہرات سے افضل اور اعلیٰ قرار دینے کی کوشش کرے، یہ بات سننے کی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، لوگوں نے گڈ مڈ کر دیا۔ اہل بیت سے محبت کے نام پہ ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے سورہ احزاب میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم درجے اور مقام میں اور شان میں اتنی بلند ہو کہ دنیا کی کوئی عورت تمہارے مقابلے میں آ سکتی، تمہاری شان بلند ہے دنیا کی ہر عورت سے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ یا نساء النبی، نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ ہمارا یہی جرم ہے نا، وہ کہتے ہیں تم نبی کی بیٹی کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے جی؟ اس لیے تم کہتے ہو جی ازواج مطہرات کا مقام زیادہ ہے، یہ تو قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ باقی جہاں تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے، بتائیں کتاب و سنت میں ثابت کون سی فضیلت ہے جس کا ہم نے انکار کیا؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہم نے مان لی۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمان نبوی ہوا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم نے مان لیا۔ جو جو فضیلت آئی ہے ہم اس کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جب ہم عمومی بات کرتے ہیں اس میں اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اس تصور کو روافض کی نقل میں بعض سنیوں نے بھی الجھا دیا ہے، دھندلا کر دیا ہے۔ کیا اہل بیت صرف 4 افراد کا نام ہے؟ وہ اہل بیت صرف 4 افراد کا نام ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، بس یہ 4 ہیں اہل بیت؟ یا کوئی اور بھی ہیں؟ بتائیں جب آپ کے سامنے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے، اس لیے کہ سارا تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ روافض نے چال ایسی چلی ہے، بعض سنیوں کو بھی انہوں نے خرید لیا ہے، اپنے ایجنٹ بنا لیا ہے، اور وہ پھر لوگوں میں ایسی افراتفری پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے اہل بیت نبی کی ازواج مطہرات کو کہا ہے۔ سورہ احزاب میں
یہی آیت یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس سے آگے اگلی آیت وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تمہیں گناہوں سے پاک رکھنا چاہتا ہے، تمہارا کردار اجلا رکھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت۔ یہ تو ازواج مطہرات کو فرمایا۔ قرآن نے اہل بیت ازواج مطہرات کو کہا ہے۔ یہ جو کہتے تم اہل بیت کے دشمن ہو، تم اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہو، ہم تمہیں اہل بیت کی گستاخیاں تمہارے پیٹوں سے نکال نکال کے دکھائیں، یہی کہتے ہیں نا۔ بتائیں ہم نے نبی کی کس زوجہ محترمہ کی گستاخی؟ اور پھر یہ جو چار افراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار، ایک چچا زاد ہیں اور داماد ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، دوسری بیٹی ہیں لخت جگر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، باقی دو نواسے ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ رب العزت سے، دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ انہیں میرے اہل بیت میں شامل کر دے، تو اللہ نے شامل کر دیا۔ ہم نے نبی کی دعا کے نتیجے میں ان کے اہل بیت میں شامل ہونے کو بھی تسلیم کیا، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ ہمارا وہی عقیدہ نظریہ جو صحابہ کے بارے میں ہے دفاع کا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم دفاع کرتے ہیں۔ کبھی کسی بدبخت نے اگر رد عمل میں آ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی، یا بعد میں محبت میں آ کر بھی گستاخیاں کر دی، اعتراضات کر دیے، کہہ دیا کہ یہ انہوں نے بہت غلط کر دیا، ہم نے اس کا بھی رد کیا ہوا اللہ کے فضل و کرم۔ اور یہ جو کوئی حالیہ واقعات نہیں ہیں، بہت پہلے کے، مطلب رمضان مبارک میں تو ایسا کوئی مسئلہ، یہ ایشو تو بعد میں بنانا۔ رمضان مبارک میں ہماری ایک سیریز چلی افکار مودودی صاحب پہ، مودودی صاحب کے افکار پہ۔ اس میں جب مودودی صاحب لکھتے لکھتے، چونکہ انہوں نے ایک منہج اپنایا تھا کہ میں نے غلطیاں ڈھونڈنی ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، غلطیاں ڈھونڈنی ہیں اور امت کے سامنے پیش کرنی۔ جب بندہ ڈھونڈنے لگتا ہے نا، پھر کوئی واقعی صحیح چیز آتی ہے اور کوئی غلط بھی سامنے آ جاتی ہے، پھر ظاہر ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے تو کچھ بنتا ہے، نہیں بنتا اس کو بھی پیش کرنا۔ اب مودودی صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا رہا کہ مجھے حضرت علی کی بھی کوئی غلطی ملے، مجھے مل نہیں رہی تھی، پھر مجھے یہ غلطی مل گئی کہ انہوں نے قاتلین عثمان کو اپنا گورنر یا سپہ سالار کیوں بنایا، بڑے بڑے عہدوں سے کیوں نوازا۔ کہتے ہیں اس کو غلطی ماننے کے علاوہ کوئی چارہ، یہ بات لکھی اور اس کو غلطی ثابت کیا اپنے خیال میں کہ یہ واقعی غلطی ہے، اور اس غلطی سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بری کیا جا سکتا۔ یہ وہ ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور اہل سنت جو ہیں وہ حقیقی طور پر نہیں مانتے۔ ان دعوے داروں نے غلطی نکالنے کی کوشش کی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دفاع کیا۔ آج بھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں جا کے، اصلاح میڈیا ہمارا چینل ہے نا، اصلاح میڈیا لکھ کر آگے دفاع سیدنا علی لکھیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے کلپ آئے گا، پرانا کلپ۔ ہم نے دفاع کیا، ہم نے کہا خبردار، صحابہ بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، ہم جس طرح سیدنا معاویہ کا دفاع کرتے ہیں اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا بھی فرض سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جس طرح تم نے جھوٹ بولے ہیں، غلط بیانیاں کی ہیں، غلط تعویلیں کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیاں بنانے کی کوشش کی ہے، بالکل ایسی ہی کوشش سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تم نے کی ہے، بالکل غلط ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قطعاً جان بوجھ کے قاتلین عثمان کو انہوں نے عہدے نہیں دیے، مجبوری ایسی بن گئی، مصلحت اپنانی، اور خود جس روایت میں ہے کہ وہ عہدے مانگتے تھے، وہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ وہ عہدے مانگتے تھے، مالک اشتر عہدوں کا حریص تھا، وہ چاہتا تھا کہ مجھے عہدہ ملے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسے عہدہ نہیں دے رہے۔ بصرے کی گورنری آئی، ایک کو دے دی،
فلاں کی گورنری آئی دوسرے کو دے دی، فلاں کی آئی تیسرے کو دے دی. یہ بیٹھا پیچھے سے غصے ہوتا تھا اور اپنے حلقہ احباب میں اظہار کرتا تھا کہ یہ علی کیا کر رہے ہیں، اپنوں کو ہی نواز رہے ہیں. یہ اس کا مالک اشتر کا کہنا تھا کہ علی اپنوں کو نواز رہے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم نے اس بزرگ کو شہید کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ جو واقعات صحابہ کرام کے مشاجرات کے بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلی حدیث ہے کتاب الجمل کی، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. اس نے اس بات پہ پریشانی کا اظہار کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فلاں بھی اپنے چچا زاد قسم بن عباس کو، فلاں عبید اللہ بن عباس کو، فلاں عبداللہ بن عباس کو، سارے عہدے تو اپنے کو دیے جا رہے ہیں. پھر ہم آج تک جو ان بزرگوں کے خلاف لڑتے رہے، ان کو شہید کر دیا ہم نے، پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے قطعاً اس وجہ سے انہیں اپنے گروہ میں شامل نہیں کیا کہ ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. مودودی صاحب نے یہی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو خود اپنی رضامندی سے اپنے گروہ میں شامل کر کے ان کو عہدوں سے نوازا. ہم نے کہا قطعاً ایسا نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو کہیں بھیجوں، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو، اور پیچھے فوج بھیج کر اس کو قتل کروا دوں. غصے سے دانت پیستے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ابھی حالات ایسے نہیں. اور یہی اختلاف کا سبب تھا صحابہ کرام کے مابین. کچھ صحابہ کرام جو جلیل القدر ہیں، وہ بھی ان کا خیال یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو فوراً کیفر کردار تک پہنچانا، فوراً ان کو قتل کر دینا چاہیے. ان کو ڈھیل دینا ایک لمحے کے لیے بھی مناسب نہیں. اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے جو گروہ میں صحابہ کرام تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی ہمیں مصلحت سے کام لینا چاہیے. ابھی تو عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، حالات تھوڑے سنبھل لیں. اگر اسی طرح ہم نے ان پر ہاتھ ڈال دیا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کتنے اور لوگ چھپے بیٹھے، وہ سارے اٹھیں اور پھر خانہ جنگی ہو جائے. ایک خلیفہ شہید ہوا ہے، مجھے بھی شہید کر دیں. دوسرے صحابہ کرام کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان ظالموں کو ڈھیل دی تھی تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا تھا نا کہ میری وجہ سے ان کا خون نہ بہایا جائے. ڈھیل دی ہے تو شہید ہو گئے ہیں، آپ بھی ڈھیل دیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں. یہ اختلاف تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے مابین کچھ واقعات ناخوشگوار ہوئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہو یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو، سب برحق، کسی کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا. سب کا معاملہ نیک نیتی پر مبنی. وہ اپنے تئیں اچھا چاہتے تھے، امت کی خیر خواہی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو بھی سوچا ہے اللہ رب العزت نے اس پر انہیں اجر ہی دیا ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کرتے ہیں اہل بیت کا. جب بھی بات ہوئی، کسی نے اعتراض کیا، انسان ہونے کے ناطے معاملات ہو جاتے ہیں نا گھر میں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی کئی دفعہ ناراضگی ہو گئی. وہ خامد بیوی کی ہو جاتی ہے نا ناراضگی. صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر دیا، یہ الفاظ کہہ دیے کہ ابو جی، لوگ کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے، غصہ نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے. بیٹیوں کے بارے میں انسان کو زیادہ غصہ آ جاتا ہے نا، تھوڑی سی تکلیف پہنچے. آپ کی ڈھیل کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے چچا کے بیٹے علی نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لے. کیا اب بھی آپ انہیں کچھ نہیں کہیں؟ اور اس سے پہلے بھی واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک دن گھر نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بیٹی سے پوچھا کہاں ہے علی، تو بتایا کہ وہ تو ناراض ہو کے کوئی ہماری تکرار ہوگی، باہر چلے گئے. تو آپ مسجد میں گئے تو وہاں وہ
مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے جب ان کی کنیت ابو تراب پڑی۔ اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کر ایک گروہ، جس طرح صحابہ کرام میں کیڑے نکالنے والے، دوسری طرف بھی انہوں نے نعوذ باللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خانگی معاملات میں اچھے نہیں تھے، نعوذ باللہ بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ ہم نے اس وقت بھی دفاع کیا۔ انسان ہونے کے ناطے نبی اور آپ کی بیویوں کے مابین بھی مسئلہ بن گیا، ہوا کہ نہیں؟ ناراضگی ہو گئی کہ نہیں؟ ہو جاتی تھی کہ نہیں ہو جاتی تھی؟ ایک طبی معاملہ ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں کوئی بات ہوتی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا ہم ایسی باتیں نہ کرتے؟ کیا ایسے لوگوں کو ہم ٹوکتے اور روکتے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم علی کی غلطی نکالتے ہو، تم غلط ہو، علی بالکل درست ہیں، تم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غلط کہتے ہو، تم غلط ہو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بالکل درست ہے، تم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی غلطی نکالتے ہو، تم غلط ہو، حسن و حسین رضی اللہ عنہما بالکل درست ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام میں جب اختلاف ہو جائے تو ہم کسی ایک فریق میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ ہمیں کتاب و سنت نے سکھایا ہے، اور یہ ہمیں صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے سکھایا ہے کہ جب صحابہ کرام کا اختلاف ہو جائے، چاہے دونوں طرف کون کون شخصیتیں ہوں، دونوں طرف کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہوں، یا ایک طرف چھوٹی چھوٹی دوسری طرف بڑی بڑی ہوں، تب بھی ہم نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، کسی کو غلط قرار نہیں دینا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ امام ابن الجعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں صحیح سند سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک موقع پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی جلیل القدر صحابہ میں، کہتے ہیں کہ ان کے پاس، یہ جنگ جمل اور صفین کے بعد کا واقعہ ہے، جنگ جمل 1 سال پہلے ہوئی، جنگ صفین 1 سال بعد ہوئی، یہ اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے کہ کسی جگہ پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، 5 لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے باتیں کرتے ہوئے جنگ صفین کا بھی تذکرہ آ گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا، فنالوا من معاویہ، انہوں نے باتیں کرتے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی غلط بات کی جو ان کے شایان شان نہیں تھی، جس طرح لوگ کہتے ہیں معاویہ نو کی حق سی، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، خاموش کروایا انہیں، خبردار خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان کو یہیں روکو۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں تمہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت بتاتا ہوں، وہ کیا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، ہم سفر میں تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک سائیڈ پہ کچھ لوگوں کا آپس میں کوئی بات چیت ہوئی تو ایک شخص کو پکڑ کے لائے جو شکل سے دیہاتی لگ رہا تھا، جس کو ہم پینڈو کہتے ہیں، کوئی جانی مانی شخصیت نہیں تھی، کوئی معمولی اس کا نام بھی نہیں آیا وہاں۔ ایک دیہاتی شخص کو پکڑ کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے لائے اور آ کر کیا کہا، امیر المومنین یہ انصار صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ گالیاں دے رہا ہے انصار صحابہ، حجب کر رہا ہے ان کی گستاخی اور توہین کر رہا ہے یہ انصار صحابہ کی۔ اچھا انصار صحابہ کون ہے اور ان کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ انصار دیگر لوگوں کے مقابلے میں میرے ساتھ تعلق رکھنے معنی میں ان کی مثال ایسے ہے کہ عام لوگ، باقی سارے لوگ انصار کے علاوہ وہ باہر والا کپڑا ہے، باہر، اور انصار میرا اندر والا کپڑا ہے جو جسم کے ساتھ ہمیشہ چمٹا رہتا ہے۔ مقصود یہ تھا کہ انصار اور میرے درمیان کبھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ لو سلک الناس وادیا وشعبا وسلکت الانصار وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار وشعبا، سارے لوگ اگر ایک طرف چل پڑے، صرف انصار دوسری طرف ہوں، میں سب کو چھوڑ کر انصار کی طرف چلوں گا۔
اور بالکل وہی الفاظ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں محبت کے فرمائے نا کہ علی سے محبت مومن ہی رکھے گا، علی سے نفرت یا بغض منافق ہی رکھے، وہی الفاظ، سیم وہی الفاظ انصار کے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا کہ علامت الایمان حب الانصار، انصار کی محبت تو ایمان کی علامت، وعلامت النفاق بغض الانصار، اور انصار کا بغض تو نفاق کی علامت ہے۔ جو انصار سے بغض رکھے گا، انصار کو برا بھلا بولے گا، وہ کون ہے؟ منافق۔ اب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے اس بندے کو پکڑ کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے لے آئے کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، ابھی دیکھیں اس کی کھلڑی ادھیڑ دیں گے عمر بن خطاب رضی اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معاملہ سنا تو بڑے دھیمے الفاظ لہجے میں فرمانے لگے، وہ عمر جس کی غیرت، جس کا جوش اور جذبہ ایمانی جو ہے وہ قابو میں نہیں آتا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی کہہ رہے تھے اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے اس منافق کی گردن نہ اڑاؤ۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسئلے کو سننے کے بعد بہت دھیمے لہجے میں کہتے ہیں لولا ان له صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیتکم، میرے پاس اس شخص کو پکڑ کے لانے والوں تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے، میرے پاس پکڑ کے لائے ہو کہ میں اس کی کھلڑی ادھیڑ دوں۔ بات کتنی بڑی کی ہے، انصار کی گستاخی، انصار کو گالیاں، انصار کو برا بنا، وہ انصار جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے بھی وصیت کرتے رہے، انصار کے بارے میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس کو پکڑ کے لائے ہو نا، مجھے پتا ہے کہ یہ صحابی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ اگر یہ صحابی نہ ہوتا تو آج میں اس سے نمٹ لیتا، اگر یہ صحابی نہ ہوتا تو آج میں اس سے تم سب کی جگہ میں ہی اس سے نمٹ لیتا، لیکن وَلَٰكِنَّهُ صُحْبَةٌ مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے لہذا عمر زبان سے بھی کوئی بات کہہ سکتے ہیں، حدیث گواہ ہے اس بات پہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، زبان سے بھی اس کو یہ تک بھی نہیں کہا وہ اللہ کے بندے انصار صحابہ کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ دونوں کا مقدمہ سنا اور دونوں کو باعزت بری کر دیا، کہا کہ یہ بھی صحابی، وہ انصار ہیں یہ بھی صحابی ہیں لہذا عمر خاموش۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں جو بھی اختلاف ہے اور جتنا بڑا بھی ہے اور دونوں طرف جتنی بڑی بزرگ شخصیات ہیں، جتنی بڑی ہستیاں ہیں، چاہے ایک طرف ساری کی ساری اونچی سے اونچی ہستیاں ہوں اور دوسری طرف ادنا سے ادنا صحابی ہو، وہ صحابی ایسے جن کا نام بھی ہمیں معلوم ہے۔ صحابہ نے بھی کہا کہ دیہاتی شخص کو پکڑ کے لایا گیا، تو ادنا سے ادنا صحابی اور ادھر اعلیٰ سے اعلیٰ صحابہ، ان کا آپس میں شان مقام مرتبے میں کوئی جوڑ نہیں، لیکن جب آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے تو ہم نے اپنی زبان کو بند کر لیا۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کو تو ہم غلط نہ کہیں لیکن ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو غلط کہہ دیں، ہم حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو غلط کہہ دیں، ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غلط کہہ دیں؟ یہ نہیں ہوگا، ہمارا یہ منہج اور موقف۔ ہاں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اجتہادی غلطی ہے کسی فریق کی، زیادہ سے زیادہ اگر وہ کہے اجتہادی غلطی ہے، اور اجتہادی غلطی ایسی ہوتی ہے جس پر کم از کم ایک اجر ضرور۔ اجتہادی غلطی کا کیا مطلب ہے معلوم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص، کوئی قاضی، کوئی فیصلہ کرنے والا، کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، صحیح فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی نیک نیتی کے باوجود، کوشش محنت کے باوجود بھی وہ حق تک نہیں پہنچ پاتا، دوسری طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اس نے کوشش اور محنت کی ہے اور نیت بھی ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت اس کو کم از کم ایک اجر دیں گے، ایک اجر۔ دو لوگوں میں لڑائی ہوئی،
ایک کو آپ کہتے ہیں کہ یہ حق پہ ہے، دوسرے کو آپ کہتے ہیں نا حق ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا بولنا، نا حق کا لفظ ہے ہی نہیں، نہ قرآن کی ڈکشنری میں نہ حدیث کی ڈکشنری۔ جہاں دو بڑے بڑے گروہوں کے اختلاف کا ذکر ہوا وہاں طائفتین عظیمتین من المسلمین تو کہا ہے، فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کے دو عظیم الشان گروہوں میں اختلاف ہو جائے گا، لیکن کسی کو ناحق نہیں کہا، اول الطائفتین بالحق کہا، اول الطائفتین، دونوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہے، دوسرا بھی ناحق۔ کتنے صاف الفاظ ہوتے، اگر ناحق ہی کہنا ہوتا تو یہ فرمایا جاتا کہ جو حق پر ہوگا وہ خارجیوں سے قتال کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بذریعہ وحی جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ان میں بھی دونوں میں سے کسی کو ناحق کہا نہیں، تو ہم امتی ہو کر کس طرح کسی کو ناحق کہہ سکتے ہیں؟ اجتہادی خطا اگر کوئی کہہ دے اس کا مطلب بھی عزت و تکریم ہوتی ہے۔ اجتہادی خطا پہ بھی ایک اجر ملتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے۔ اجتہادی خطا ہوئی تو اللہ نے اجر دیا تو اللہ اجر راضی ہو کر دیتا ہے نا، ناراض ہو کے تو نہیں دیتا، اللہ اجر راضی ہو کر دیتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دونوں کو اللہ نے اجر عنایت فرمایا ہے اور دونوں گروہوں سے اللہ راضی ہو گیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دو گروہ۔ جیجا کہ یہ جو بڑے بڑے معاملات ہوئے، ایک طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی اہل بیت ہے، دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ بھی اہل بیت ہے، ان کی شان اور مقام دونوں کی بہت اعلیٰ ہے، تو ہم کسی کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اہل حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ پرتان کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیسے کرتے ہیں؟ اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، صحیح بخاری کی حدیث، ان ابنی ھذا سید۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، دونوں کے اکثر فضائل ملتے جلتے ہیں اور بیک وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جیسے سیدہ شباب اہل الجنہ ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دونوں کی فضیلت برابر برابر ہے، لیکن ایک فضیلت ایسی ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ اس میں فائق ہے۔ آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ حالانکہ نبی کے تو دونوں نواسے ہی سردار ہیں، بلکہ سارے ہی، آپ کے سارے نواسے، ساری نواسیاں، آپ کی ساری اولاد ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے سردار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ کیوں؟ لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں مومنوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروا دے۔ وہ تو ہم تو راضی ہیں نا حسن رضی اللہ عنہ کے اس عمل پہ، اب ان سے پوچھیں جو ناراض ہیں، وہ ناراض ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ پسپائی اختیار کر لی تھی، وہ نعوذ باللہ پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے ایک نااہل شخص کو اپنا اقتدار منتقل کر دیا تھا۔ اور اگر کوئی کہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کا انتخاب برا تھا نعوذ باللہ، کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی کہہ دے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب برا تھا، کہتے ہیں نا لوگ، بولے نا آپ، میں یہ کسی کا نام تو نہیں لے رہا، آپ کیوں شرما رہے؟ ہم کہتے ہیں، ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں نا، یہ ہمارا حق ہے نا، ہم کہتے ہیں کسی اور کا نام ہی نہ لو، لیکن صحابہ کرام پر جب زبان چلاؤ گے ہم تمہیں زبان نہیں چلانے۔ کسی نے کہا نا، ساری دنیا کو معلوم ہے، کہتے ہیں جی یہ بیعت جبری ہوئی تھی، یعنی سیدنا معاویہ، یہ ساری بیعت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہوئی ہے اور ان کے حکم سے ہوئی ہے، تو یہ کہنا کہ یہ بیعت جبری تھی، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کریں گے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قطعاً کسی سے کوئی جبری بیعت، قطعاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس الزام سے بالکل۔ ہم تو رافضیوں سے، نیم رافضیوں سے یہ کہتے ہیں، جیسے محمد علی مرزا انجینئر صاحب ہیں،
وہ کہتے ہیں جی ہم صحابہ کی غلطیاں ہی تو بیان کرتے ہیں، قرآن حدیث میں بھلا بیان نہیں، بھلا احد کا واقعہ قرآن میں بیان نہیں ہوا، دیگر معاملات قرآن میں بیان نہیں ہوئے، کیا حدیثوں میں یہ باتیں نہیں آئی؟ ہم کہتے ہیں ایک تو ہے غلطی جس کو اللہ نے معاف کر دیا، وہ بھی ان کے لیے باعث سعادت ہے۔ دیکھیں انسان ایک غلطی کرے، اللہ رب العزت اس کو معاف کر کے اجر میں بدل دے، تو یہ سعادت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو سعادت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو غلطی تھی ہی نہیں، تم نے جھوٹ بول کر صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے اس کو غلطی کر رنگ دیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ اب بتائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو لڑائی ہوگی، اختلاف ہو گیا، ہم اس کا مکمل دفاع کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دکھ پہنچانے کے لیے تو نہیں کیا تھا، اور یہ بھی ان کی شان ہے کہ جب سے آپ نے فرما دیا کہ علی سن لو یہ فاطمہ میری بیٹی ہے، اس کو دکھ دینا، مجھے دکھ دینا، اس کے بعد کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اختلاف بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کوئی منقول نہیں، ہمارے سامنے تو کوئی روایت نہیں، یہ ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ علی میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک نکاح میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، میری بیٹی کو طلاق دو اور جاؤ جا کے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح، جو بات ہے وہی ہے۔ اب اس کو اگر طول دے کر آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کو، ان کی ساری خان کی زندگی کو، اس کو تم غلط ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم میدان میں آئیں، ہم کہیں گے غلط ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف چند ایک واقعات انسان کی اتنی لمبی زندگی میں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، انسان ہونے کے ناطے ظاہر ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہوتی ہیں کہ نہیں؟ وہ کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے نہیں؟ انسان ہونے کے ناطے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ختم۔ لیکن اگر کوئی جھوٹ بول کے کہے کہ باغ فتح کا معاملہ بھی ابو بکر کی غلطی ہے، تو بتائیں ہم اس کو غلطی کہنے دیں گے؟ نہیں کہنے دیں گے۔ اگر کو کہے کہ کاغذ قلم نہ لانے کا معاملہ یہ عمر فاروق کی غلطی ہے، ہم اس کی زبان کو روکیں گے، ٹوکیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کوئی غلطی بھی جو غلطی ہے ہی نہیں، یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ غلطی ہے ہی نہیں۔ ایک بندے نے چوری کی نہیں، اس کو چور بناتے جاؤ۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں جب بے بنیاد الزامات لگائے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ آج تک رافضی اور نیم رافضی کوئی دلیل پیش، ہم نے کئی سالوں سے چیلنج کیا ہوا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تم یہ جو الزام لگاتے ہو کہ تلوار کے زور پہ بیعت، جبری بیعت، لاؤ ثبوت کیا تمہارے پاس؟ وہ سارے عاجز ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت عاجز رہیں گے۔ ہم صرف یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم نہ گالی دینا چاہتے ہیں، نہ ہم نے پہلے کبھی گالی دی، نہ اب گالی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ساری زندگی اللہ ہمیں توفیق ہی نہ دے جس دن ہم نے گالیاں دینی ہوں، اللہ ہم سے منبر اور یہ جو ہمارا مقام مرتبہ ہے پہلے ہی، یہ منبر اس لیے نہیں ہے کہ بیٹھ کے گالیاں دی جائیں اور بزرگوں کی پگڑیوں کو اچھالا جائے، ہم دعوت اصلاح دیتے ہیں پہلے بھی اور آج بھی۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کا مسئلہ ہو یا اہل بیت کا، جب بھی کوئی شخص ان کے بارے میں اہل حق کے راہ سے ہٹے گا تو ہم اس پر بولیں گے، روکیں گے اور ٹوکیں گے۔ ہم نے کسی کو یہ دیکھیں پرائے ہیں نا مرزا انجینئر صاحب، ہم نے ان کو کبھی گالیاں دی؟ ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آپ بالکل رافضیوں کے موقع پہ چلے گئے، دیکھیں کہاں سے شروع ہوا تھا معاملہ، ایسے ہی شروع ہوا تھا نا، تھوڑا تھوڑا کر کے 10 سال پہلے ان کے لیکچر سنے تو لوگ کہتے تھے اہل حدیث ہی تو ہے، بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ اس وقت لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا اور کھل کر بولتا بھی نہیں، پھر آہستہ آہستہ پہلے کہتا جی مجھے 2-3 صحابہ سے اختلاف ہے، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمر بن عاص، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، چند ایک صحابہ مجھے تو ان سے اختلاف ہے۔ اہل سنت اگر ان کا ادب احترام چھوڑ دیں نا، ان کا دفاع کرنا چھوڑ دیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن وہ معاملہ وہاں رکا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض جو شخص کر لیتا ہے، جرأت کر لیتا ہے
یہ تو ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا ہے نا کہ معاویہ تو ستر لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ تو صحابہ کے سامنے رکاوٹ ہیں، جس نے اس رکاوٹ کو عبور کر لیا، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان شروع کر دی یا ان پر الزامات لگانا شروع کر دیے، وہ دوسرے صحابہ سے بھی رکے گا؟ لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے تھے نہیں ان سے اختلاف ہے۔ آج دیکھ لیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ سب کے بارے میں برا بولا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو اجماعی اتفاقی بیعت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہوئی، اس کو کہتا ہے کہ یہ فتنہ فساد کی جڑ تھی، یہ پہلا فیصلہ تھا جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے خاک و خون میں جناب وہ لٹا دیا، اور مسلمان لڑ جھگڑ رہے ہیں اس فیصلے کی وجہ سے۔ کہتے جی انصار سے صحابہ کی حق تلفی کی، ابو بکر عمر عثمان صبر کی، بس حضرت علی نے ان کو ان کا حق دیا۔ بتایا نا بات معاویہ رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ ہماری یہ دعوت فکر ہے۔ آج بھی اگر صحابہ کرام کے بارے میں اپنا منہج اور موقف درست کر لے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ہماری ذات کا ہمیں 100 گالیاں دو، 1000 دو، لاکھ دو، بڑی بڑی گالیاں ہمیں دی گئی، ہم نے کہا کہ ہمیں جو دی جانے والی گالی ہم اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے، صرف مسلک اہل حدیث کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، مسلک اہل حدیث کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا اس کو ختم کر دو، علماء اہل حدیث کو ناسبی کہنا ختم کر دو، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اگر کوئی یہ توقع کرتا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم کوئی اس طرح کی للکار کریں گے، یہ ہمیں، میں پچھلے دنوں بہاولپور میں گیا تو مجھے میرے استاذ گرامی فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ نے فون کیا پیچھے سے، مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا وہاں پر درس دینا ہے نا، اگر کوئی سوال بھی کرے اس حالیہ چپرش کے بارے میں تو آپ نے بات ہی نہیں، آپ نے کہنا یہ ہمارا موضوع، یہ چیزیں ممبر و محراب پہ اس طرح اچھالنے والی نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی اچھالا، پہلے بھی دعوت فکر ہی دی تھی لیکن اس کو الٹ معنی میں لے لیا گیا، اب بھی ہم دعوت فکر ہی دیتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں اہل حدیث کے علماء میں اگر کسی میں آپ کو کجی نظر آتی ہمارے سامنے پیش کریں، ہم تیار ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، جانچیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اہل حدیث علماء میں سے کوئی بھی نہ صحابہ کا گستاخ ہے نہ اہل بیت کا گستاخ، اور جو صحابہ یا اہل بیت کا گستاخ ہے اس کا اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ہم بہت عرصے سے ہمارے علماء کہتے ہیں اور ہم بھی عرصے سے کہہ رہے ہیں، بس ہمارا یہ نقطہ اختلاف ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں برا بلا کہہ لو اور کہہ لو کوئی مسئلہ نہیں، ہماری عزت 1000 دفعہ مسلک اہل حدیث پہ قربان، ہماری عزت 1,00,000 دفعہ علماء اہل حدیث پہ قربان۔ ہمارا اختلاف صرف یہ ہے، اور ہم آج بھی درد دل سے یہی دعوت فکر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ اس کو قلم پہ لاتے ہیں، قلم پہ لانے سے پہلے بزرگوں سے مشورہ کر لیں، کیا یہ بات کہنا درست ہے؟ کیا یہ کہنا کہ بیعت جبری ہوئی تھی کیا یہ درست ہے؟ نہیں درست تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی بات، ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر تان کیا ہے تو ہمارے سامنے پیش کریں، علماء کے سامنے پیش کریں، کیا واقعی تان کیا ہے؟ 14 علماء کرام نے تقریض لکھی ہے اس کتاب پہ، 14 علماء جن میں سر فہرست سب سے اوپر نام محدث الاثر فضیلت الشیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالی کا ہے، اور تقریض میں انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا ہے اس پوری کتاب میں کوئی بات بھی مسلک اہل سنت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے اس کتاب میں بھی علی رضی اللہ عنہ پر تان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے علماء پہ تان ہی کرتے، یہ ہمارا درد دل ہے۔ میں اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ لوگوں میں الجھن اور تشویش کا باعث بنتی ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ہمیں بھی فون کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں سوائے اس کے کہ ہم بولے ہیں تو علماء اہل حدیث کے دفاع میں، مسلک اہل حدیث کے دفاع میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ نہ مسلک اہل حدیث ایسا ہے کہ صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی کی توہین کر سکے، نہ علماء اہل حدیث میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمارے علماء اس کو عالم مان لیں، مفسر قرآن مان لیں، فضیلت الشیخ کہہ دیں ایسے شخص کو جو صحابہ یا اہل بیت کے بارے میں برا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا موقف صحابہ کے بارے میں، ہم نے پہلے بتایا کہ صحابہ جب کہتے تو اہل بیت بالاولیٰ اس میں شامل ہوتے ہیں، ازواج مطہرات بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی، سب صحابہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ ہمارا موقف ہے، سب صحابہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کو جنت کا وعدہ کر دیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں۔ دوسری بات، ہمارا جو موقف اور مذہب ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، سب صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ ایک تو فتح مکہ کے کانٹیکسٹ میں یا اس سیاق میں اللہ نے فرمایا نا، بیت رضوان کرنے والوں کے سیاق میں فرمایا، اور ایک سورہ توبہ میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا۔ السابقون الاولون ہو جو پہلے اسلام لانے والے یا بعد میں مسلمان ہونے والے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان جو بعد میں ایمان لے کے آئے، ان کے پیچھے آئے، چاہے وہ احد کے بعد آئے، بدر کے بعد، احد کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد، اللہ کا فیصلہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ ہمارا یہ موقف سب صحابہ اہل بیت کے بارے میں ہے کہ سب جنتی ہیں، سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور تیسری بات کہ صحابہ اہل بیت میں سے کوئی بھی بد نیت نہیں تھا، کسی کی نیت میں فطور نہیں تھا، ان کے دلوں کی گواہی تو اللہ رب العزت نے دی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ تقوی کے اہل یہ لوگ ہیں۔ بھلا جو دنیا کے حریص ہوں، لالچی ہوں، مفاد پرست ہوں، اقتدار کی خاطر لڑنے والے ہوں، بھلا اللہ ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ نے انتخاب کر لیا ہے تقوی کے لیے؟ اس لیے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی بد نیت نہیں تھا، انہوں نے زندگی میں جو فیصلے کیے، جو معاملات کیے، جو اختلافات ہوئے، سب میں تمام صحابہ کرام بالکل دل کے سچے اور کھڑے تھے، بالکل۔ اور اللہ رب العزت نے فعلم ما فی قلوبہم یہ بھی فرمایا، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا تھا، یہ دل ایسے ہے ہی نہیں۔ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے ان کے دلوں کو ان چیزوں سے ویسے ہی پاک کر دیا، وہ تو اللہ کا انتخاب تھے، لہذا ان میں سے کوئی بھی بد نہیں، وہ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، طلحہ و زبیر ہوں، وہ ازواج مطہرات ہوں، وہ سیدنا معاویہ ہوں، سیدنا حسن و حسین ہوں رضی اللہ عنہم، سب کے سب اچھی نیت، نیک نیت والے تھے، انہوں نے زندگی میں کوئی بھی عمل بری نیت سے نہیں کیا۔ یہ ہمارا موقف اور منہج ہے، اور یہی اہل حدیث اور اہل سنت کا موقف اور منہج۔ اور چوتھی بات کہ ان کا احترام اور ان کی عزت اور ان کی تکریم ہر مسلمان پر واجب ہے، یہ قرآن نے بھی بتایا، حدیث نے بھی بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت۔ اب بتائیں جب آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرنا، تو کیا علی اس سے خارج ہے؟ کیا حسن حسین رضی اللہ عنہما اس سے خارج ہیں؟ کیا سیدہ فاطمہ خارج ہے؟ یہ بڑا جامع لفظ ہے اصحاب اور صحابی والا، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرنا، لہذا ہر صحابی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام والا ہو یا ادنا سے ادنا ہو، یہ مقام ان کا آپس میں ہے، ہمارے لیے سب صحابہ ہیں اور سب واجب التکریم ہیں اور لائق احترام ہیں، کسی کے بارے میں بھی کوئی ایک ادنا سی بات بھی آپ کی آخرت کو برباد کر سکتا۔ صحابہ تو بہت اعلیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھ لی، میں اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔
ایک ولی آج بھی اللہ کے اولیاء ہیں کہ نہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، اپنے دل کو ان کے لیے صاف رکھنا چاہیے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی نقل کی ہے، فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ آج کے بھی اولیاء ہیں، آج کے بعد بھی ہوں گے، قیامت تک ہوں گے۔ یہ بات بڑی لکھی ہے کہ جب تک ولی موجود ہیں دنیا میں قیامت نہیں آئے گی۔ ایک تو وہ تصور ہے جو بریلویوں کا ہے، ہمارے بھائیوں کا، کہ وہ کتب اور دال انہوں نے زمین کو اٹھایا ہوا ہے ورنہ گر پڑے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک اللہ کو پہچاننے والا ایک شخص بھی جو دل سے حقیقت میں اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہوئے اس کا نام لینے والا ہے، قیامت قائم نہیں ہوتی۔ حتیٰ یقال، جس کو لوگ غلط دلیل بناتے ہیں نا، اللہ اللہ ہو کا ذکر، تو اولیاء تو قیامت تک ہوں گے نا۔ قیامت تک آنے والے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھنا، اپنے دل کو میلا کرنا، اللہ فرماتا ہے میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ آج ولایت کا جو مقام ہے آج سے پہلے زیادہ تھا نا، جیسے جیسے نبوت کا زمانہ دور ہو رہا ہے ولایت کا درجہ بھی نیچے آ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے یعنی صحابہ ہیں۔ وہ ولایت میں تو بہترین تھے کہ نہیں؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا لطیف نقطہ یہاں بیان کیا، فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے صحابہ، تو یہاں کوئی قید نہیں لگائی کہ کس اعتبار سے بہترین، ہر اعتبار سے بہترین، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ورع و تقویٰ کے اعتبار سے، اتباع سنت، ہر اعتبار سے صحابہ بہترین۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کو ملنے والے، ان کے شاگرد، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے شاگرد۔ تو ولایت میں بھی صحابہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ آج کے ولی اور قیامت تک آنے والے ولی کی اگر گستاخی اور اس کے بارے میں دل کی میل آپ کو اللہ کا دشمن بنا دیتی ہے اور اللہ کو آپ کا دشمن بنا دیتی ہے، تو صحابہ کرام کی عزت نہ کرنا یا ان کے بارے میں دل میں میل رکھنا، اہل بیت کے بارے میں دل میں میل رکھنا آپ کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہ نقطہ اہل سنت کا بنیادی نقطہ ہے کہ تمام صحابہ و اہل بیت سب کے سب واجب التکریم ہے، واجب الاحترام ہے، سب کا احترام کرنا ہے، کبھی کسی کے بارے میں ادنا سی بات بھی نہیں کرنی۔ یہ جو لا تسبوا اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اب برا کہنا یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالیاں نہیں دینی، ویسے آپ ان کو کہتے رہو وہ فلاں نے یہ کیوں کر دیا جی، فلاں نے وہ کیوں کر دیا، یہ بھی تو برا کہنا ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہتے ہو، اپنے مرشد کے بارے میں، اپنے پیر صاحب کے بارے میں نہیں کہتے ہو اس طرح۔ پوچھو نا ان سے، تمہارا جو پیر ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہو فلاں موقع پر اس نے کر دیا، انہوں کی حق بنتا چینج کر، یہ گستاخی شمار ہوگی نا۔ حالانکہ ان کا پیر کیا پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام مرتبہ ہے، اللہ کو پسند بھی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں ایسا کہنا گستاخی سمجھتا ہے۔ اپنے کسی مفکر، اپنے کسی مفسر، اپنے کسی پسندیدہ عالم کو ایسا کہنا برا سمجھتا ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں یہ کہنا اپنا حق سمجھتا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں نے ظلم کر دیا، فلاں نے ستم کر دیا، یہ کہنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ اہل سنت ایسی سوچ اور فکر سے بری، کسی صحابی کے بارے میں ادنا سی بات بھی نہیں کرنی۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے تو کمال کر دیا، حدیث تو موقوف ہے، الفاظ موقوف ہیں لیکن حکمن مرفوع ہے۔ علماء اور طلباء جانتے ہیں کہ مرفوع حکمی کسے کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے اپنی صحیح سند سے نکل دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ اور یہ باتیں ہم لوگوں کو سناتے ہیں، ہمیں کہتے ہو کہ تم اہل بیت کو برا کہتے ہو، ہم سناتے ہیں لوگوں کو
عبداللہ ابن عمر کا یہ فرمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، فرمایا لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کبھی ادنا کلمہ تنقیص بھی زبان سے ادا نہیں کرنا۔ یہ خطاب کنہیں ہو رہا؟ عبداللہ بن عمر کن سے مخاطب ہے؟ صحابی ہے نا عبداللہ بن عمر، تو سامنے جو شاگرد ہیں وہ کون ہوں گے؟ تابعی ہوں گے نا۔ تابعین سے یہ خطاب ہے کہ خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں ذرا سی باری غلط بات اپنی زبان سے ادا نہیں کرنی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، تم ساری زندگی سجدے رکوع کرتے رہو، ساری زندگی صدقہ و خیرات کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، ساری زندگی حج کرتے رہو، تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے ادنا صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ ایک طرف، تم ساری زندگی کی عبادتوں سے بھی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، آگے بڑھنا تو دور دور۔ یہ کن کو فرمایا ہے؟ جو تابعین ہیں، جو صحابہ کے بعد دوسرے مقام پر ساری امت سے اعلیٰ اور افضل ہیں، ان کو فرمایا ہے کہ خبردار تمہاری زبان سے بھی صحابہ کرام کے بارے میں ذرا سی بات نہ نکلے، اگر نکلے گی تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، تم اپنے آپ کو جنت کے راستے سے ہٹا لو۔ کہاں وہ ہستیاں اور کہاں تم، کہاں تابعین حسن بصری جیسے؟ حسن بصری کتنے بڑے ولی ہیں اللہ کے، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، ان سے بھی یہی خطاب ہے۔ کتنے جلیل القدر تابعین ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد، ان سب سے یہ خطاب ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ذرا سی بھی اپنی زبان کو غلط حرکت دے دی تو تمہارا انجام اچھا ہے، تمہارا ان سے کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ 1400 سال بعد آج بھلا کوئی شخص کسی ایک صحابی کے بارے میں، اور فرمایا کیا؟ لا تسبوا اصحاب رسول اللہ، تمام صحابہ اس میں شامل ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ابو بکر ہوں یا ادنا سے ادنا ہوں، جن کا ہمیں نام بھی معلوم، ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی اگر زبان آپ کی غلط ہو گئی، نازیبا لفظ نکل گیا، تو آپ کی آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا میں اعلان ہمیں کہتے ہو کہ ہم صحابہ کی یا اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ہمارا عقیدہ اور منہج ہے۔ جب ہم اپنے عقیدے اور منہج سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم اہل حدیث نہیں ہوں گے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، اور انشاءاللہ ایسا وقت نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ ہمیں اس بات کا یقین ہے ایسا وقت نہیں آئے گا، کیونکہ ہم اپنے علماء سے سیکھنے والے، ہم اپنے علماء کے معتبر ہیں، ہم ان کا احترام کرنے والے، ان کے سامنے سر جھکانے والے۔ وہ ایک دفعہ اگر کہہ دیں نا کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوبارہ اس لفظ کو زبان پہ نہیں لاتے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، بزرگوں نے بتایا ایسے کرو، ہم نے کر دیا۔ وہ بڑے علماء ہیں، وہ کبار ہیں، وہ شیوخ الحدیث ہیں، ان کی زندگیاں بسر ہوئی ہیں، ان کے بال سفید ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا قربان کیا ہے اس مسلک اور منہج کے لیے۔ جب تک یہ سبیل المومنین، اس کو کہتے ہیں سبیل المومنین، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جانتے بوجھتے بھی رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، یہی کہنا کافی تھا نا کہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو نولی ہی بات۔ یہ بھی اللہ نے بتایا کہ رسول کی راہ کون سی ہوتی ہے، رسول کی فرما برداری کیسے ہوتی ہے۔ علماء، فقہاء، محدثین کا جو اتفاقی منہج ہوتا ہے، اختلافی آرات ہوتی ہے نا تو اس میں دلیل ہی دیکھی جاتی ہے، جو اتفاق ہے، اجماع ہے ہر دور کے علماء کا اور آج بھی ہے،
اس کو چھوڑ کے اگر آپ سائڈ پہ ہوں گے تو آپ گمراہ ہیں، چاہے آپ کو جتنا بڑا دعویٰ ہے اپنے علم کا، گھمنڈ ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اسی سیدھے راستے پہ موت دے گا، کیونکہ ہم اپنے علماء کا ادب کرنے والے ہیں۔ وہ ہمیں روک دیں بیٹا یہ کام نہیں کرنا، چاہے ہمیں کتنا محسوس ہو رہا ہو کہ نہیں کرنا چاہیے، ہم چھوڑ دیتے۔ انہوں نے کہا بس بند کر دو، اب پوسٹ نہیں کرنی، آمنا وصدقنا، ہم نے مان لی، نہیں کی پوسٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ نہیں بولنا، نہیں بولنا۔ سارے لوگ بولتے تھے، سارے مخالفین بولتے تھے، سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے، لیکن ہم نے نہیں بولا۔ ایک بزرگ تھے، سارے نہیں، ایک بزرگ نے کہا، ایک گروپ میں یہ لفظ بڑا خطرناک ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ سارے بول رہے تھے، ہمیں بھی اچھا لگتا، مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا پیارا لفظ، جچتا بھی بہت ہے ہمیں۔ شیطان مطلب مزین کرتا ہے نا کہ ایسی باتیں کرو۔ بزرگوں نے کہہ دیا، ایک بزرگ نے فرمایا ہمارے پہلے بھی نہیں نکلا تھا، ہم نے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی کہ یہ لفظ زبان سے، ہم اپنے علماء کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں، اس لیے یہ جو علماء کا طریقہ ہے سبیل المومنین، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس پر۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو مشاجرات ہیں ان کے بارے میں اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے، جو ہمارے عقیدے کی کتابوں میں علماء نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کے جو اختلافات ہوئے ہیں ان میں اپنا کف لسان کرنا ہے، زبان کو بند کرنا ہے، زبان کو بند کرنا ہے، والاستغفار لهم، بس ان کے لیے جب بھی کرنا ہے دعائے مغفرت کرنی ہے، دعائے رحمت کرنی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ یہ قرآن نے بتایا تھا کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے اور ان ہمارے پہلوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، ایمان کی حالت میں جو چلے گئے ان کے بارے میں ہمیشہ دعائے رحمت ہی کرنی ہے، دعائے رحمت ہی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کبھی بھی ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی غلط خیال نہیں ڈالتا، اے اللہ ہمارے دل میں کوئی میل نہ ڈالنا ایمان والوں کا، یہ ہمارا منہج ہے۔ صحابہ و اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں ذرا برابر بھی ان کے اختلافات چاہے کتنے بڑے ہوں، کتنے بڑے ہوں، اور ایک بات جو نومینیٹ کر کے کہی گئی، ایک تو یہ ہے نا کہ سب صحابہ کے بارے میں کہہ دیا کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں اختلافات کے حوالے سے زبان کو حرکت بھی نہیں دینی کہ وہ غلط وہ صحیح، کیوں بھائی آپ کون ہوتے ہو، نہیں کہہ سکتے، لیکن ساتھ میں خاص کر کے جو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ولا یقول فی معاویہ الا خیرا، یہ اہل سنت کے عقیدے کی کتابوں میں بطور خاص درج کیا گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے۔ بتاؤ ہمیشہ اچھی، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ سب کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ کسی صحابی کے بارے میں بھی اپنی زبان کو بے لگام نہیں کرنا، ان کے اختلافات میں کوئی بھی کسی کی طرفداری نہیں کرنی، بات کیا ہے؟ اب ان میں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، تو کیا وجہ ہے اسپیشل کیوں ذکر کیا ولا یقول فی معاویہ الا خیرا، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیشہ خیر ہی خیر کہہ، اس لیے کہ عام لوگوں کی زبان یہیں سے پھسلنا شروع ہوتی ہے، اور بتاؤ لوگوں کی زبان یہیں سے پھسلنا شروع ہوتی ہے، اور پھسلتی پھسلتی پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک جاتی ہے، پھر ابو بکر و عمر باقی طلحہ و زبیر اور باقی صحابہ پر چلی جاتی ہے، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں بچتی ہیں، پھر طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی نہیں بچتے ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ بری باتیں کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تو دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں اختلاف چند ایک صحابہ، مرزا جیلوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اختلاف چند صحابہ سے ہے، بس ان کا دفاع کرنا چھوڑ دو،
ہم آپ سے راضی ہو جائیں گے. لیکن یہ جھوٹ تھا. یہ کیا تھا؟ جھوٹ تھا. پھر وہی مرزا جیلمی صاحب تھے جنہوں نے یہ الفاظ بھی بولے آن دی ریکارڈ کہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما نے حضرت عائشہ کو مس یوز کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور وہی تھا جس کی زبان سے یہ لفظ بھی بولے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ظالمہ تھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وجہ کیا بنی؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب زبان کنٹرول سے باہر ہو گئی پھر اس زبان کو کوئی روک سکتا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یہ تو پہلی امتوں میں بھی اللہ نے یہ تعلیم دی ہوئی تھی، پہلی امتوں سے یہ چلا آ رہا ہے اللہ کا، یہ اللہ کی تعلیم تھی کہ جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرتے رہو. بس ایک دفعہ کی جھجک کی ہوتی ہے نا. تو صحابہ کرام کے بارے میں معاویہ رضی اللہ عنہ خاص طور پر انتہائی حساس اور نازک ہے ان کا معاملہ. ان کے بارے میں اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا ہے. ان کے بارے میں تھوڑی سی بے لگام ہوئی اس کے بعد پھر آگے کوئی صحابی نہیں بچے گا، پھر زبان دراز ہوتی چلی جائے گی. اس لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کسی مسلمان کے لیے ایسی کرنا زیب نہیں دیتا جس سے ان کے بارے میں وہی غلط تاثر ملتا. سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر یہی کہنا کہ انہوں نے تلوار کے زور پہ بیعت لے لی، جبری بیعت لی، ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے اور یہیں سے معاملہ شروع ہوگا. اللہ نہ کرے یہاں سے شروع ہو. ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور ہم یہی اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے مسلک کو ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرما، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما لے. اور جن لوگوں کے بارے میں دلوں میں غلط فہمیاں ہیں ہم اب بھی اس کا دھیان رکھتے ہیں. غلط فہمیاں پیدا ہوگی نا ہمارے بارے میں یا علماء کے بارے میں. اللہ رب العزت ان غلط فہمیوں کو جلد از جلد دور کرے اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دشمنوں کو خوش کرنے کا کبھی موقع نہیں. یہ تو نبیوں کے بارے میں، نبی نے بھی کہا فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو خوش نہ کریں. ہمارا آپس میں معاملہ دیکھ کر تو دشمن خوش ہو رہے ہیں نا. ایک نبی کہہ رہا ہے دوسرے نبی سے فلا تشمت بی الاعداء. اللہ رب العزت سے دعا کر، نبی اللہ سے دعا کر کہ اللہ ہم میری وجہ سے دشمنوں کو خوشی نہ دینا کہ مجھے کوئی ایسا معاملہ ہو کہ دشمن خوش ہو جائے. نبی یہ دعا کر رہے ہیں. ہم تو امتی ہیں، ہم یہ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دشمن خوش ہو جائے؟ ہم دشمنوں کو خوش کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں. ہم ان کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ہمیشہ پسپا دینا چاہتے ہیں. آج وہ چڑھائی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آج وہ کلپ ریکارڈ کر رہے ہیں. دیکھو ہم کہتے تھے تم اہل بیت کے دشمن، تم نہیں مانتے تھے. تمہارے اپنے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بتاؤ دشمن خوش ہو رہا ہے کہ؟ ہم دشمن کو خوش نہیں ہونے دیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمیں دکھ اس بات کا ہے دشمن خوش نہ ہو جائے، ہمارے مسلک اور منہج پر آ جائے. باقی ہمیں کیا، ہمیں گالیاں دیتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ساری گالیاں معاف کرتے، ایڈوانس میں معاف کرتے. بالکل ہمارا کوئی جھگڑا کوئی معاملہ نہیں. اگر یہ معاملہ کلیئر ہو جائے ہمارے مسلک اور منہج کا، ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار. تو یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو اختلافات ہیں، جو مشاجرات ہیں، ان میں ہمیشہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا ہے. نیوٹرل سمجھ رہے ہیں نا؟ نہ ادھر نہ ادھر، درمیان میں رکھنا ہے. سب سے محبت، سب سے مودت، سب کی تکریم، سب کا احترام. اگر آپ کسی ایک طرف بھی جھکاؤ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے دور ہو رہے ہیں اور یہ دوری پھر آپ کو بغض و عناد تک لے جائے. تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ قطعاً بھی ہمیں برداشت نہیں. اس کے بعد صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے تابعین، تبع تابعین، محدثین، تمام علماء جو امت کے اتفاقی علماء ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا بھی فرض اور واجب ہے. آیت وہی ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، وہی آیت دلیل ہے. ایمان والے وہ بھی ہیں، ایمان والے وہ بھی ہیں. تمام محدثین، علماء، فقہ محدثین کا احترام کرنا بھی
یہ اہل سنت کے عقیدے میں شامل ہے، اور عقیدے کی کتابوں میں علماء نے اس کو بھی مینشن کیا ہے باقاعدہ طور پر کہ جو علماء ہیں امت کے ہر دور میں جنہوں نے امت کی خیر خواہی کی ہے، رہنمائی کی ہے، ان کے بارے میں بھی ہمیشہ اپنی زبانوں کو، اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ تو اگر کسی بدبخت نے جس طرح صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، تابعین پر بھی اعتراض کیے، الحمدللہ اس کا بھی ہم نے جواب دیا۔ جیسے محمد بن سیرین تابعی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جیلم کے مرزا صاحب نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کو کتاب و سنت کا دشمن ثابت کرنے کی کوشش، اس کا بھی جواب ہم نے دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کا جھوٹ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ تو تابعین ہیں، خیر الامت ہیں بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کیسے یہ سوچا جا سکتا ہے؟ پھر ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ان لوگوں نے اپنی زبانوں کو دراز کیا، کہا کہ ان میں اہل بیت کا بغض آ گیا۔ کیوں بھلا؟ اب اہل بیت کا بغض کہتے ہیں، میں نے شروع میں بتایا ہے کہ جو ان کا نظریہ ہے نا، اس سے جو بھی ہٹے گا وہ اہل بیت کا بغض۔ پہلے بڑی تعریفیں کی جیلمی صاحب نے کہ ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ واقعی ہیں؟ کیوں جی، کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر میں خدا نخواستہ دنیا میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ظالموں میں شامل ہوتا، اور پھر قیامت کے دن اللہ مجھے جنت میں بھی داخل کر دیتا، تو میں شرمندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ نہ دکھا پاتا۔ واقعی بہت اچھی بات ہے، ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں وہ ظالم ہیں، خارجی ہیں، باغی ہیں، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن کسی کو جھوٹ بول کر ملوث کرنا بھی جائز ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ جو ہیں وہ اہل عراق ہیں، صحابہ نے بھی بتایا، عبداللہ ابن عمر نے بتایا رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت اہل عراق کو، ان کوفیوں کو تباہ و برباد کرے، انہوں نے نواسہ رسول کو دھوکہ دیا، پھر شہید کر دیا۔ ان پر اللہ کی کروڑ لعنتیں ہیں جو قاتل ہیں۔ اور یہی بات ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں قاتلوں میں ہوتا، جنت میں بھی چلا جاتا، تو کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتا کہ آپ کے پھول کو مسل کے آئے ہو؟ پھول تھے نا حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں بڑی واہ واقعی کرنی چاہیے تھی۔ یہ ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ کی بڑی شان ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی۔ لیکن جب ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اول من اسلم ابو بکر، کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر ہیں، تو دشمن بن گئے، فوراً بازی الٹ دی، کہا کہ یہ اہل بیت کا بغض بنو امیہ نے ان کے دل میں بھر دیا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی دفاع کیا، تابعین کا بھی دفاع کیا، ہم نے کہا ابراہیم نقی تابعی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کتاب و سنت کے متبع ہیں، ان کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ اہل بیت کا بغض ان کے دل میں آ گیا تھا، ہم قطعاً برداشت نہیں کرتے۔ پھر آگے چل کے آئے محدثین کرام، ان کے بارے میں بھی جب زبان درازی ہوئی، کہا گیا کہ امام ترمذی بھی نعوذ باللہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، ناسبی تھے، فرقہ واریت کی بیماری میں مبتلا تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ مرزا جیلمی صاحب نے کہا۔ کس نے دفاع کیا؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے ہم نے دفاع کیا۔ ہم نے بتایا کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ پر یہ جھوٹا الزام ہے۔ پھر اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں زبان درازی کی کہ انہوں نے مشاجرات پر بولنے سے روکا ہے، تو انجینئر صاحب نے بہت بری، جہاں یہاں ممبر پہ تو زبان الفاظ ادا ہی نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کر کے کہتا ہے، اب کیا کہوں کہ یہ کہتے ہیں جی چیک کرو یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کرو، زبان بند رکھو، ان کو چیک کرو کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ نعوذ باللہ ثم ہم نے دفاع کیا اللہ کے بندوں کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دفاع کیا
تو یہ ہمارا منہج ہے اہل سنت کا کہ علماء اہل سنت جو ہیں متفقن علیہ جو شخصیات ہیں امت کی، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کا دفاع کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے اور ہم ان کا دفاع کرتے ہیں اللہ کے فضل۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی تھی کہ علماء اہل حدیث جو آج کے موجودہ یا قریب میں فوت ہونے والے وہ علماء ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے تو پھر ہمیں جوش آتا ہے اور یہ ہماری ایمانی غیرت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے ان پر کہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے تھے یا ان پر تانزنی کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم اسی نظریے کے تحت صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث اور آج کے علماء امت جو علماء حق ہیں، اور بتائیں کہ اگر علماء اہل حدیث ہی علماء حق ہیں نا، اگر یہ ناسبی ہو جائے نعوذ باللہ تو پھر بتائیں حق کہاں ہے؟ یہی ایک گروہ ہے جس کو طائفہ منصورہ کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، ان کو چھوڑ کے جانے والے ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، جو ان کے راستے کو چھوڑے گا اپنا ہی نقصان کرے گا، ان کے دشمن کبھی ان کو زیر نہیں کر سکتے، قیامت قائم ہو جائے گی، یہ گروہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے نا کہ اہل السنہ اہل الحدیث وہی طائفہ منصورہ ہے۔ یہ کیسی طائفہ منصورہ ہوگی؟ پھر اس طائفہ منصورہ کی شکل کیسی ہوگی جس میں ناسبی گھسے ہوئے ہوں؟ کہتے جی ناسبی ہیں، پھر طائفہ منصورہ کون سی ہے؟ ہمیں اس لیے غصہ آتا ہے، ہم اس لیے بولتے ہیں، یہ ہمارا منہج ہے اور میں نے بتایا اہل سنت کا منہج ہے۔ علماء نے بھی، بڑے بڑے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں، پرانے جو بزرگ تھے جن پر تہمتیں اور الزامات لگائے گئے ان کے دفاع میں انہوں نے کتابیں لکھی، ان کے فضائل و مناقب پہ کتابیں لکھی ہیں۔ ہم بھی اسی جذبے سے، ایمانی جذبے سے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء کا احترام کرتے بھی ہیں، لوگوں سے کرواتے بھی ہیں، اور جو لوگ اس احترام میں رکاوٹ بنتے ہیں ہم ان کا علمی رد کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی، تابعین اعظام کے بارے میں بھی، تبع تابعین، ائمہ محدثین کے بارے میں اور ہر دور کے علماء حق کے بارے میں یہ اہل سنت کا فریضہ ہے بعد میں آنے والوں کا کہ وہ ان کا دفاع کریں۔ دیکھیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ علماء اہل حدیث سے متنفر ہوئے اس معاملے میں۔ میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حالانکہ ہم نے گالی تو نہیں دی نا، برا بھلا نہیں کہا، کسی کو للکارا نہیں جا کر کے باہر نکلو ہم آئے ہیں، نہیں کہا نا۔ کیا وجہ بنی؟ ہمارا درد دل کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس لڑکے کو میں خود جانتا ہوں، ایک عرصے سے میرے ساتھ اس کا رابطہ تھا۔ یہ جو حالیہ مسئلہ بنا اس کا جھکاؤ اس طرف ہو گیا، خود اس نے مجھے کہا کہ علماء اہل حدیث واقعی ناسبی ہیں۔ اب بتائیں ایسا شخص کہ اہل حدیث رہے گا؟ جو نوجوان اہل حدیث تھا اور اس نے اس بات کو مان لیا کہ علماء اہل حدیث ناسبی ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ جہلمی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہ جھالوی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہ حق سے منحرف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتاؤ اس کا جرم کس کے سر جائے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم نے لوگوں کو نہ بتایا کہ علماء اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کے بھی قدردان ہیں اور صحابہ کے بھی قدردان ہیں، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ہم نے مرزا جیلمی کو ایک عرصہ تک چھوڑ دیے رکھی نا، کسی نے مقابلہ نہیں کیا، ضرورت علماء کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے خود ہی ختم ہو جائے فتنہ، یہ بھی ایک رائے تھی، سوچ تھی، لیکن جب کچھ سال گزر گئے اس کے بعد کیا ہوا؟ نوجوان دھڑا دھڑ اس فتنے کا شکار ہو۔ اس کی بھی دعوت یہ تھی کہ علماء اہل حدیث ناسبی، یہی دعوت۔ اللہ کی قسم اس ایک لفظ نے نوجوانوں کو برباد کیا، اس کی باتوں میں آ گئے اور یہ بات مان لی واقعی علماء اہل حدیثوں میں ناسبیت ہے، علماء اہل حدیث میں
اس کے بعد بتاؤ کہ علماء اہل حدیث کی راہ پہ چلے گا جو شخص سمجھ لے گا کہ اہل بیت کا دشمن ہے؟ نہیں نا. یہ ہمارا درد دل ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے دیکھ سن لیا ہے کہ لوگ منحرف ہو رہے ہیں منہج اہل حدیث سے. اس بات کی وجہ سے کہ علماء اہل حدیث ایسے ہیں. ہمیں صرف یہ مسئلہ ہے, ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اناد اور کوئی بغض نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے, کبھی یہ نہیں سوچا فلاں یہ کام کیوں کر رہا ہے, میں کیوں نہیں کر رہا, فلاں اس کام میں آگے کیوں چلا گیا ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ رب العزت کسی سے کام لے لے, ہم کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے میں آج بھی اپنے آپ کو علماء کے مقابلے میں ایک ادنا طالب علم سمجھتا ہوں. میں کیا تھا, ایک ان پڑھ گھرانے میں ہاتھ کھولنے والا. میرے والدین ان پڑھ, میرے دادا پردادا پرلے درجے کے ان پڑھ. صرف ان پڑھ ہی نہیں, توحید و سنت سے بہت دور, توحید و سنت سے بہت دور. دور دراز گاؤں میں ہماری ایک جھونپڑی تھی, دور دراز گاؤں کا, جہاں کوئی رکشہ بھی نہیں جاتا. وہاں پر میں نے آنکھ کھولی, اور آج اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا یہ اللہ کا فضل ہے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. آج بھی میرے خاندان کے دوسرے لڑکے جو ہیں, میرے تائے چچے کے جو بیٹے ہیں, اسی طرح ان پڑھ ہیں, اسی طرح اپنے دیگر معاملات میں آپ انہیں دیکھیں تو آپ کہیں کہ اتنے اجڑ لوگ ہیں. وہاں سے اللہ رب العزت نے مجھے اٹھایا, یہ میرے اوپر فضل کیا. میری کیا اوقات ہے, میرا کیا کمال ہے اس میں. تو یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے. ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے یہ بات کہ ہم بڑی چیز ہیں, یا ہم نے یہ کام کر دیا, یا فلاں نے یہ کیوں کر دیا, ہم نے کیوں نہیں کیا. یہ اللہ کی توفیق ہے. جو کچھ کر دیا ہے, اگر کوئی ادنا سی کوشش ہو گئی ہے ٹوٹی پھوٹی, تو یہ محض اللہ کا کرم ہے, کوئی کمال نہیں. نہ کوئی علم کا کمال اور نہ کوئی نیکی تقویٰ ہے ہی نہیں ہمارے پاس, گناہگار ہے پہلے درجے. ہم تو خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک لوگوں کی صفوں میں شامل فرما دے, اور ہمیں بھی اللہ علماء کی صف میں شامل فرما دے. ہمیں بھی اللہ رب العزت اہل سنت کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کی راہ پر چلا دے. ہمیں اللہ کی قسم کسی سے کوئی ذرا برابر بھی, یہ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, اگر کسی سے ہمیں کوئی ذاتی جبکلش ہو نا, یا اس سے کوئی حسد بغض ہو, تو اللہ رب العزت کبھی دوبارہ ممبر پر بیٹھنے کی توفیق نہیں. کوئی حسد بغض نہیں, صرف یہ درد دل ہے, یہ تڑپ ہے, صرف یہ تڑپ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج بھی ہم یہ مسئلہ حل ہو جائے, ہم سینے سے لگانے کو تیار ہیں. آج صلح ہو جائے مثال کے طور پر, تو بتائیں کہ ہمارا جو اگر حسد بغض ہو تو وہ ختم ہو جائے گا. وہ تو حسد بغض تو کسی کی نعمت چھیننے کے لیے ہوتا ہے نا, اس کی نعمت چھین جائے. میرے پاس نہ بھی آئے تو کم از کم اس سے چھین جائے, اس لیے ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں آج ہی ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار, اپنی عزت بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کسی سے کیا مسئلہ ہے, صرف یہ مسئلہ ہے کہ ہم صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین ان کی ناموس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہیں, اور ان اولیاء کی دشمنی اللہ رب العزت کا اعلان جنگ ہے. اور کوئی مسلمان قطعاً ایسی سرگرمی میں ملوث نہ ہو. جب ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, نوجوان سوشل میڈیا پہ بہت بڑے بڑے اعتراضات لے کے آتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار نوجوان ایسے ہیں, یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر بات کر رہا ہوں. میں پہلے بتاتا ہوں, میرا اس میں 1% بھی کمال نہیں, ایک ذرا برابر بھی کمال نہیں. بہت سے نوجوان ایسے تھے جو اہل حدیث تھے, وہ بھی چلے گئے. مرزا جیلوی صاحب کی باتوں سے متاثر ہوئے. ایک بڑی تعداد دیوبندی اور بریلوی نوجوانوں کی تھی, بڑی اچھی خاصی تعداد, جنہوں نے انجینئر صاحب کی باتوں میں آ کر بریلویت اور دیوبندیت چھوڑی اور رافضیت میں چلے گئے.
سے ہم نے جب دلائل سے بات کی تو مرزا جیلمی پر لعنت بھیج کے واپس مسلک اہل حدیث میں آ گئے. اللہ کے فضل، یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے. اور آج بھی اللہ کی توفیق سے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو بریلوی ہیں، اب بھی بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، ڈنکے کی چوٹ ہمیں بتاتے ہیں حافظ صاحب میرا تعلق مسلک دیوبند سے ہے، لیکن میں یہ صحابہ کرام کے بارے میں جو اعتراضات ہوتے ہیں، جو روایات روافض پیش کرتے ہیں، آپ سے رابطہ کرتا ہوں کہ ہمارے علماء اس کا جواب نہیں دے سکتے. آپ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہوتی. لوگ میسج کرتے کہتے ہیں جی واٹس ایپ پہ آپ میسج نہیں دیکھتے، بلا مبالغہ ہزاروں میسج روزانہ آتے ہیں جن میں اکثر میسج انہی چیزوں کے متعلقہ ہوتے ہیں، ہم ان کو ہی نہیں دیکھ پاتے، وقت نہیں ملتا اپنے گھر کے کاموں کے لیے. ہم بھلا یہ سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ فلاں کیوں کر رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑ دیں اور اس کی دشمنی شروع کر دیں گے، اس کو ڈی گریڈ کریں. اللہ جانتا ہے، اللہ شاہد ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم سب آپ سب کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، آپ سب گواہ ہیں، اللہ شاہد ہے اس بات پہ، ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی، کوئی ذاتی رنجش قطعاً نہیں. بالکل کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ فلاں یہ کر رہا تو ہم اس کے دشمن بن جائیں، فلاں سے مخالفت کریں. اس لیے ہماری جو تڑپ ہے، طلب ہے، ہماری جو دعوت فکر ہے، اس پہ غور کریں. ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی آئے گا اٹھ کے ایسا کرنے کے لیے تو ہم اٹھا کر بڑے پیار سے باہر لے جائیں گے. میں نے تو کہنا یہ تھا کہ اس بھائی کو اٹھا کر جہاں میرے پاس ہے میں اس کا ماتھا چوموں گا. جو ہم سے اختلاف کرنے کے لیے اٹھے گا اور کہے گا ہمیں آپ سے اختلاف ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے دلائل سے اس کو مطمئن بھی کریں گے، اس پر راضی بھی ہوں گے. کم از کم اس نے جرات تو کی ہے نا پوچھنے کی، پوچھا تو ہے، اسی لیے پوچھا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آئی، مجھے تحقیق کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے اسی سچے دین پہ قائم رکھے. اللہ رب العزت جب تک زندگی ہے پوری زندگی صحابہ و اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے. اللہ رب العزت جب موت دے صحابہ و اہل بیت کی محبت پہ شہادت کی موت دے، اور اللہ رب العزت ہمارا حشر صحابہ و اہل بیت کے ساتھ کرے. جنت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و اہل بیت کا پڑوس نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.